مسلم لیگ نون والے جتنے زیادہ خوش ہیں ان کی خوشی دیکھی نہیں جا رہی، وہ اس پر بغلیں بجا رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف والے جن کے خلاف یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ بغلیں جھانک رہے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم کا رد عمل، وہ نیما ان کا رد عمل تو ماڑے بندے کا نیما نیا ہی ہوتا ہے۔ وہ انہوں نے کہہ دیا، ایک رسم ادا کر دی کہ ہم بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس وہ آپ نے دیکھ لی، جو کچھ انہوں نے کہا تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے خصوصی طور پر وہ تباہ کن تھا۔ جتنا زیادہ انہوں نے رگڑ دیا، جتنا زیادہ انہوں نے ان کا پیچھا کر لیا، جتنا زیادہ ان کو پریشان کر دیا، ظاہر ہے ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا پریشانی تو ان کے لیے بنتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون والے جتنے زیادہ خوش ہیں ان کی خوشی دیکھی نہیں جا رہی، وہ اس پر بغلیں بجا رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف والے جن کے خلاف یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ بغلیں جھانک رہے ہیں۔ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کیا کہا گیا اور اس پر تحریک انصاف کا کیا رد عمل آیا۔ تحریک انصاف کی طرف سے وہی لوگڑ سا پھوسڑ سا رد عمل آیا ہے۔ لوگڑ کس کو کہتے ہیں، پھوسڑ کس کو کہتے ہیں، اس کی وضاحت پھر کبھی کریں گے۔ ذرا دیکھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے کیا کہا گیا اور اس کے رد عمل میں شیخ وقاص اکرم وہ کیا کہتے ہیں۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک فوجی عدالتوں کی جانب سے انصاف کی فراہمی کا عمل جاری رہے گا۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات خوش آئند ہیں۔ سول حکومتوں کی ناقص کارکردگی کا خلا جوان شہادتوں کے ذریعے پورا کر رہے ہیں۔ ملٹری کورٹ کو عالمی عدالت کی تائید حاصل ہے۔ انصاف کی فراہمی کا یہ سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور اصل گھرونے کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیا جاتا، کیونکہ پاکستان اور پاکستانی قوم اس جیسے کسی سانحے اور ایسی انتشاری سیاست کی اجازت نہیں دے سکتی۔ وہ نوجوان بچے جنہیں زہریلا پروپیگنڈا کر کے ریاست اور اداروں کے خلاف کھڑا کیا گیا، ان کے والدین کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے بچوں کو مخصوص سیاسی ایجنڈے کے لیے کس طرح استعمال کر کے سیاست کی بھینٹ چڑھایا گیا۔ کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے نوجوانوں میں زہر بھرتے ہیں۔ اس بیانیے اور پروپیگنڈے کی بنیاد رکھنے والے ہی اصل ملزم ہیں، اس لیے انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا۔ 9 مئی کے بارے میں افواج پاکستان کا نقطہ نظر واضح ہے، غیر مبہم اور مستقل ہے کہ 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں، عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ اگر کوئی گمراہ، مسلح اور پرتشدد گروہ اس طریقے سے اپنی مرضی اور سوچ معاشرے پر مسلط کرنا چاہے اور اس طرز عمل کو آئین اور قانون کے مطابق نہ روکا جائے تو معاشرے کو ہم کس طرف لے کر جائیں گے۔ 2023 میں اعلیٰ عدلیہ نے ملزمان کی ملٹری کورٹس کو حوالگی کا معاملہ منجمد کر دیا تھا۔ حال ہی میں 7 رکنی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں سزائیں سنانے کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے، جس میں مروجہ قانون کے تحت ثبوت اور شواہد کے مطابق تمام قانونی تقاضوں کو پورا کر کے وہ تمام لوگ جو 9 مئی کی ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے اور جن کو قانون کے مطابق فوج کی تحویل میں دیا گیا تھا، انہیں سزائیں سنانے کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ ملٹری کورٹس کے سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو دی گئی سزاؤں کے فیصلے سے واضح پیغام جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور مستقبل میں بھی کوئی اس قسم کے معاملات میں ملوث ہوگا تو اسے آئین قانون کے مطابق بہر صورت سزا ملے گی۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے سویلین بالادستی اور شفافیت کے فقدان کا جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے، جنرل احمد شریف کی طرف سے کہا گیا کہ اس بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان میں ملٹری کورٹس آئین و قانون کے مطابق دہائیوں سے قائم ہیں اور یہ انصاف کے تمام تقاضوں کو بخوبی پورا کرتی ہیں۔ عالمی عدالت انصاف نے بھی اس کے پورے عمل کی تائید کی ہے۔ نہ صرف کورٹ اپیل میں آرمی چیف بلکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی انہیں اپیل کا حق حاصل ہے۔ ملٹری کورٹ کے فیصلے بھی سپریم کورٹ کا حکم آنے کے بعد سنائے گئے ہیں۔ جب 9 مئی کے واقعات کا کوئی قانونی اور اخلاقی جواز نہیں ملتا تو ملٹری کورٹ کے طریقہ کار کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج ملٹری کورٹس پر بات کرنے والے کل اس کے سب سے بڑے دائی اور حامی تھے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ احتجاجی انتشاری ایجنسیوں کے پلانٹ کردہ لوگ ہیں اور فوج نے گہری سازش کے تحت خود یہ حملے کرائے ہیں۔ پھر اگر ہم نے اپنی ایجنسیوں کے بندوں کو اپنے قانون کے تحت سزائیں دے دی ہیں
تو ان انتشاریوں کو خوش ہونا چاہیے، لیکن اب وہ پریشان ہیں کیونکہ اپنے اقتدار کی ہوس میں وہ منافقت اور فریب کی آخری حدوں کو عبور کر چکے ہیں۔ DGISPR نے مطالبہ کیا کہ انسداد دہشت گردی عدالتوں میں 9 مئی کے مقدمات کو بھی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ دنیا میں نظریں دوڑائیں تو ابھی لندن میں اس سال جولائی میں جھوٹی سوشل میڈیا پوسٹوں پر لندن میں جو فسادات ہوئے ان میں صورت کے ساتھ نہ صرف بالغوں بلکہ نابالغوں کو بھی سزائیں ہوئی ہیں۔ 2020 میں کیپٹل ہل پر حملہ کیا گیا تو ملزمان کو کتنی تیزی سے سزائیں دی گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے قبل 2011 میں لندن میں 1200 سے زائد ملزمان کو تیزی سے سزائیں دی گئیں۔ 2023 میں فرانس کے فسادات میں 700 سے زائد لوگوں کو دنوں میں سزائیں دی گئیں۔ دنیا بھر میں سیاسی انتشاریوں کو کہیں جگہ نہیں دی جاتی۔ پاک فوج کسی بھی سیاسی جماعت کی مخالف ہے، نہ کسی مخصوص جماعت کی حمایت کرتی ہے۔ کوئی بھی افسر جو سیاست کے حوالے سے ملک کا مفاد پس سے پشت ڈالے گا اسے قانون کے مطابق جواب دینا ہوگا۔ ڈی چوک پر احتجاج کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں DGISPR جنرل احمد شریف کی طرف سے کہا گیا کہ مخصوص سیاسی جماعت کی جانب سے 26 نومبر کو سازش رچائی گئی، اس کے پیچھے سیاسی دہشت گردی کی سوچ کا فرما ہے۔ تشدد اور منفی سیاست کا سلسلہ 2014 میں پارلیمنٹ پر حملے سے شروع ہوا۔ ان کا اشارہ عمران خان کے اس دور کے دھرنے کی طرف ہے۔ سانحہ 9 مئی 2023 میں بھی یہی تشدد دکھائی دیا۔ حال ہی میں 26 نومبر کو بھی ایسا تشدد دیکھنے میں آیا، تاہم عوام کے شعور کی وجہ سے یہ سازش ناکام ہوئی۔ ان لوگوں نے پاکستان کی ترقی، امن اور خوشحالی کا سفر متاثر کرنے کی کوشش کی، اس کی راہ میں روڑے اٹکائے۔ DGISPR نے مزید بھی کہا کہ 26 نومبر کو فوج کی تعیناتی صرف ریڈ زون تک محدود تھی کیونکہ وہاں دوست ممالک کے اہم غیر ملکی مہمان موجود تھے۔ یہ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن میں بھی واضح کیا گیا تھا کہ جو اس مسلح ہجوم کی سیاسی قیادت کے ساتھ گارڈز آتشین ہتھیاروں کے ساتھ موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب نے میڈیا اور سوشل میڈیا پر یہ سب مسلح گارڈز اور اسلحہ دیکھ بھی لیا تھا۔ انتظامیہ کی جانب سے موقع پر موجود پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو اسلحہ دیا ہی نہیں گیا تھا۔ جب ان کی سیاسی قیادت احتجاج سے فرار ہوئی تو سوشل میڈیا پر فیک کنٹینٹ وائرل کیا گیا کیونکہ یہ لوگ پر اعتماد ہیں کہ کوئی بھی بیانیہ بنا کر سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا پھیلا سکتے ہیں۔ کرم ایجنسی کے علاقے پارا چنار میں قبائلی اور زمینی تنازعات کئی دہائیوں سے چل رہے ہیں۔ وہاں ہونے والے مسائل کو فرقہ وارانہ رنگ دیا گیا تاکہ اصل معاملے کو حل نہ کیا جائے۔ اسے صوبائی حکومت اور مقامی سیاستدانوں نے حل کرنا ہے۔ اتفاق رائے سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے کا فرقہ وارانہ رنگ دینے کا مقصد خود کو انتشاری سیاست میں مصروف رکھنے کا وقت حاصل کرنا تھا۔ اس معاملے کو طوال دینا افسوسناک ہے۔ اللہ نہ کرے معاملہ حل کرنے میں تاخیر کی گئی تو مزید نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے مقامی سیاستدان بار وقت مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کریں۔ فوج کو جو ذمہ داری دی جائے گی اسے نبھائیں گے۔ یہ دہشت گردی کا مسئلہ نہیں۔ DGISPR نے مزید بھی کہا کہ بارہا نشاندہی کے باوجود افغانستان کی زمین سے فتنہ اور خارج اور دیگر دہشت گرد مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کرتے آ رہے ہیں۔ افغانستان خارجیوں اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے تانے بانے شواہد افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے تک جاتے ہیں۔ آرمی چیف اس حوالے سے واضح موقف رکھتے ہیں۔ پاکستان اپنے شہریوں کی سلامتی کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ DGISPR نے یہاں بھی عمران خان کو پھر پکڑا۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ جب 2021 میں فتنہ خارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی اور وہ فرار ہو رہے تھے تو اس وقت کس کے فیصلے پر بات چیت کے ذریعے انہیں دوبارہ آباد کیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے رکھوالے اور جوان روزانہ ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دھو رہے ہیں۔ DGISPR کی طرف سے دیگر بھی کچھ موضوعات پر بات کی گئی لیکن ان میں جو خاص چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کی پریس کانفرنس زیادہ تر عمران خان کے خلاف تھی یا پھر افغانستان کے خلاف تھی۔ DGISPR کی اس پریس کانفرنس پر تحریک انصاف کی طرف سے بھی رد عمل آیا ہے۔ شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ انصاف مکمل شفافیت کا متقاضی ہے اور ریاست روایتی طرز عمل سے بالا تر ہو کر انصاف کے قیام کی پابند ہے۔
پہلے سے طے شدہ تاثرات اور تصورات کی روشنی میں فیصلے سنانے سے انصاف قائم نہیں ہو سکتا، نہ اسے بطور انصاف کوئی قبولیت میسر آ سکتی ہے۔ جزا و سزا کے فیصلے آئین و قانون کے تحت عدالتی نظام کے ذمے ہیں۔ دفاعی اداروں کی عدالتیں لگانے سے انصاف اور ریاست کے دستوری نظام پر نہایت مہلک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے نہیں، آزاد آئینی عدالتوں کے فیصلے ہی دنیا میں قبولیت کا درجہ پاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں انتشار اور کشمکش کی بنیادی وجہ ریاست کے طرز فکر و عمل اور بیان و اظہار میں سنگین نوعیت کا بگاڑ ہے۔ نہایت ناقص، غیر حقیقی اور نفرت آمیز بنیادوں پر کھڑا ریاستی بیانیہ عوام اور ریاستی اداروں کو مد مقابل لانے اور تصادم کی کیفیت کو ہوا دینے کی بڑی وجہ بن رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے DGISPR کی پریس کانفرنس کے چند نکات رکھ دیا اور ایک کے ساتھ ساتھ شیخ وقاص اکرم کا رد عمل بھی رکھ دیا۔ وہ نیما ان کا رد عمل تو ماڑے بندے کا نیما نیاں ہی ہوتا ہے۔ وہ انہوں نے کہہ دیا، ایک رسم ادا کر دی کہ ہم بھی یہاں پہ موجود ہیں، لیکن اگر رد عمل آپ نے تحریک انصاف کا دیکھنا ہے تو پھر شہباز گل کا ویلاگ دیکھ لیجئے۔ اس میں ان کی طرف سے جو کچھ اس کے رد عمل میں کہا گیا کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے تحریک انصاف کا ایسا ہی رد عمل آ سکتا ہے اگر پاکستان میں یہی پریس کانفرنس شہباز شریف کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے کی جاتی تو یہی رد عمل یہاں پہ بیٹھ کے شیخ وقاص اکرم دیتے، دیگر لیڈر بھی دیتے، لیکن پاکستان میں بیٹھ کے وہ جتنا رد عمل دے سکتے تھے انہوں نے دے دیا۔ بہرحال شہباز گل کی طرف سے وہ یہاں پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کیا کچھ کہا ہوگا۔ تو باقی چند ایک سوالات جو ان صحافیوں کی طرف سے رہ گئے جو کیے جانے بہت ضروری تھے، تو عمران خان کے حوالے سے جو گرینر بار بار بات کر رہے ہیں اس پر بھی سوال پوچھ لیا جانا چاہیے تھا، اور جس طرح سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی سوال کر لیا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ دونوں سوال وہاں پہ نہیں کیے گئے۔ اگر کہیں کیے گئے ہیں وہ پھر دب کے رہ گئے ہوں گے ان کے جوابات۔ تو باقی بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے بے نظیر بھٹو کی شہادت پر جو تقریر کی گئی برسی کے موقع پر، انہوں نے باقی بھی ادھر ادھر کی باتیں کی، حالانکہ ان کو اپنی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے کوئی قرآن خوانی کروانی چاہیے تھی، کوئی نوافل ادا کرتے، لیکن وہ ایسی ایک تقریب برپا کرتے ہیں جس میں سیاست ہی سیاست ہوتی ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان بہانہ ہے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام نشانہ ہے۔ وہ امریکہ کی باتیں کر رہے تھے پابندیوں کے حوالے سے، اسی طرف ان کا اشارہ تھا۔ باقی بھی انہوں نے سیاسی باتیں کی ہیں، لیکن ہم صرف اسی پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے بالکل محفوظ ہے، مضبوط ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کو یہ پیغام دینا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، پاکستان کا ایٹمی پروگرام اگر غیر محفوظ ہوتا تو آصف علی زرداری پاکستان کے 2 مرتبہ صدر رہے، اور ان کی جو شہرت ہے پاکستان کا ایٹم بم، پاکستان کا ایٹمی پروگرام، یہ سارے کا سارا فروخت کر دیا جاتا۔ اگر آصف علی زرداری کے ہاتھوں یہ پروگرام بچ گیا ہے تو کسی کے ہاتھوں بھی اس پروگرام کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ جاتے جاتے تھوڑی سی بات کر لیں کہ آذربائیجان کا طیارہ جو گر کر تباہ ہوا، جس میں 28-32 مسافر بچ گئے تھے، 38 اس میں جان بحق ہو گئے تھے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ روس کی طرف سے اس کو گرایا گیا ہے، میزائل مارا گیا ہے، اور روس نے اس کو اپنے اڈوں پر اترنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ یہ جان بوجھ کے سارا کچھ میرا خیال ہے کہ نہیں کیا گیا، کیونکہ یوکرین کے ساتھ جنگ جاری ہے، تو یہ ذرا اس علاقے میں جا رہا ہوگا یا بھول کے یا جس طرح بھی اس طرف گیا تو اس کو نشانہ بنا لیا گیا۔ اور یہ پہلا جہاز نہیں ہے جس کو ایسی غلطی سے گرایا گیا، اس سے پہلے 3 جہاز بڑے بڑے حادثات ہو چکے ہیں۔ 2020 میں ایران میں یوکرین کا جہاز مار گرایا گیا تھا، وہ بھی ان کی ڈیفنس لائن کے تھوڑا سا قریب گیا تھا۔ اس سے پہلے 1983 میں سب سے بڑا حادثہ ہوا تھا، امریکہ سے آنے والا جہاز، وہ روس کی طرف سے اس کو بھی مار گرایا گیا تھا، ان کی حدود میں داخل ہو گیا تھا، اور ان کی بھی اس ٹیریٹری کی طرف جا رہا تھا جس کو ان کی طرف سے ممنوع قرار دیا گیا تھا، جنگی علاقہ تھا شاید وہ۔ اور 1988 میں امریکہ کی طرف سے خلیج فارس میں ایران کا جہاز مار گرایا گیا تھا، وہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اس علاقے کی طرف جا رہا تھا جو امریکہ کی طرف سے ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ بہرحال سب کی طرف سے اس کو اپنی غلطی ضرور تسلیم کیا گیا تھا۔ امریکہ نے اپنی غلطی کو تسلیم تو ضرور کیا، لیکن معافی اس کی طرف سے نہیں مانگی گئی تھی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔